فیس ہے اس پروگرام کا، لالا کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے. وہ کیا معاملہ تھا جی؟ آپ نے جو ایوب افریدی سے گاڑی لینے سے منع کیا میاں نواز شریف کو اور اعجاز الحق صاحب کو، میں چاہوں گا ہمارے ویورز کو بتائیے. وہ ایسا تھا کہ میاں صاحب اور ایوب افریدی کی دوستی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے. وہ یہ اسامہ بن لادن والے پیسوں سے نہیں، وہ نہیں، اسامہ بن لادن کے نہیں، جو ایم این ایز کو خریدا جا رہا تھا تو اس میں ایوب افریدی سے بھی پیسے لیے گئے تھے. اچھا، ایوب افریدی نے بھی پیسے؟ وہ تو بہت بڑا ڈرگ بیرن تھا جی. جو بھی تھا اس لیے تو دیے تھے کہ ان کے پاس زیادہ تھے. وہ کتنے پیسے، کوئی آپ کو پتا ہے کہ کتنے پیسے ایوب افریدی کوئی نے کہتے کہ 7 کروڑ روپے دیے تھے، کوئی کہتے 9 کروڑ دیے تھے، لیکن میرا خیال ہے 7 یا 9 کروڑ ہے 1989 کا. اگر آج کا ہم وہ دیکھ رہے تو وہ بھی میرے خیال میں اربوں میں پہنچ جاتا ہے پھر پیسہ. مجھے ویلیو کی بات کر رہا ہوں. بینکر نہیں بہت بنتے ہو گئے، کیونکہ ڈالر جو ہے وہ بہت کم قیمت پہ تھا. اگر اس طرح کر لیتے تو بہت بنتے ہیں. تو وہ کوئی خبر ایسی چھپی ہوئی تھی تو عبدالستار لالکا صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے، میرے بہت اچھے دوست تھے. تو وہ اور برگیڈیئر امتیاز جو اس وقت آئی بی چیف تھے، انہوں نے مجھے کہا ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہیں، کہیں چلنا ہے. میں نے کہا کہاں چلنا ہے؟ کہ بس ہمارے ساتھ چلے. میں بیٹھا تو ایک گھر میں گئے، وہاں پہ تو کچھ ہی دیر بعد میاں صاحب آ گئے، میاں نواز شریف صاحب. تو گپ شپ لگا رہے تھے. میاں صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ کوئی گلہ کر رہے تھے. تو میں نے کہا جی میں نے غلط خبر تو نہیں چھاپی ہے، جو بھی خبریں تھی صحیح تھی. میں اخبار میں جو ایکسکلوسو خبر چھپتی میں اس کو روکتا نہیں ہوں، میں اس کو ضرور جانے دیتا ہوں، کیونکہ رپورٹر بڑی محنت کرتا ہے. تو کہنے لگے میں پشاور جا رہا ہوں، تو پشاور میں ہماری کیا دعوت کریں گے؟ میں نے کہا یقین کیجئے اتنی بڑی دعوت کروں گا کہ بی بی سے زیادہ کروں گا. کروں گا. آپ میرے مہمان آ جائیں. کہتے میں نے وہاں بھی جانا ہے، لنڈی کوتل، حاجی ایوب افریدی کے ہاں. حاجی ایوب افریدی کے ہاں. انہوں نے میرے لیے بہت شاندار گفٹ رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ وہ گفٹ کا تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن آپ نہ جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس میں تو آپ نے ان سے پیسے لیے تھے 1 کروڑ پر ایم این اے جو انہوں نے دیے تھے. لیکن اب یہ جو مرسڈیز ہے، 2 مرسڈیز ہیں، ایک آپ کے لیے اور ایک اعجاز الحق صاحب کے لیے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ نہ جائیں اور نہ لیں، ورنہ آپ بہت بدنام ہوں گے. تو میاں صاحب کا کیا جواب تھا پھر؟ تو جواب تو اس وقت انہوں نے کوئی خاص نہیں دیا، لیکن نہیں گئے تھے. لیکن ایوب افریدی نے فنڈنگ کی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ ٹاپل کرنے کے لیے. ہاں سب کو پتا ہے، 1989 میں. بالکل. اسی میں اسامہ بن لادن نے بھی کی تھی فنڈنگ اور ایوب افریدی نے بھی کی. اسامہ بن لادن نے بالکل بھی بی بی کے خلاف ایک پیسہ نہیں دیا ہے. اسامہ بن لادن نے جہاد کے لیے پیسے دیے تھے، کیونکہ میاں صاحب نے ان کو کہا تھا کہ میں جہادی تنظیمیں ہیں ان کو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو دوبارہ سے مضبوط کیا جائے، اور اس کے لیے مجھے فنڈ کی ضرورت ہے. احمد شاہ افریدی صاحب، جہادی تنظیموں کا تو سارا آج ہم کیا بھگت رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہمیں پوری دنیا میں بھی بدنام کیا گیا. دیکھیے میں نے تو خود جہاد میں حصہ لیا ہے، اور میں نے فنڈی پوسٹ پشاور سے نکالا اس لیے تھا، ورنہ مجھے پتا تھا کہ لاہور سے نکالتا یا کراچی سے نکالتا تو بہت پیسے کماتا. لیکن اس وقت آگ جو لگی ہوئی تھی وہ کے پی میں لگی ہوئی تھی اور ٹرائبل ایریا میں لگی ہوئی تھی. صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پیسہ اس وقت یوز ہوا صرف میاں نواز شریف کو ہی نہیں ملا، اور بھی لوگوں کو ملا ہوگا، اسی کی وجہ سے آج ہم دہشت گردی کی لپیٹ میں؟ نہیں، اس کی وہ تو ہم لکھتے رہے ہیں. اگر آپ 21 فروری 1985 کا اخبار فرنٹی پوسٹ نکالے، ریکارڈ میں موجود ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، لائبریریز میں. ہم نے تو مجھے اپنے ایڈیٹوریل مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم یہی رو رہے تھے کہ ہمارے پنجابی بھائیوں سے مراد عام پنجابی نہیں، ایک خاص طبقہ، برائے مہربانی یہ آگ جو ہے یہ آپ کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ آگ راستہ نہیں دیکھتی پھر جاتی ہیں. تو وہ تو ہم بھگت رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک بھگتیں گے. تو کیا یہ صرف پنجابی لیڈران نے اس کو ہوا دی کہ یہ پختون بھی اس میں ڈیفینیٹلی شامل تھے؟ وہ جو اصل جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ تو پنجابی تھی نا. پنجابی تھی. جو وہاں کی ٹاپ لیڈرشپ تھی، ولی خان بابا جو تھے یا غفار خان جو تھے یا کچھ اور لوگ جو تھے جو میٹر کرتے تھے، جو حالات کو جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، تو وہ اس کی شدید مخالفت کرتے تھے. کہ ضیاء صاحب سے تو براہ راست بات کرتے تھے. احمد شاہ افریدی صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب پہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ جی وہ بھی طالبان کو ری آرگنائز کرتی رہی، اس میں کیا سچائی ہے؟ اس میں یہ ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے نہیں کیا ہے، بالکل کیا ہے. اور نصیر اللہ بابر صاحب کا بڑا اہم رول رہا ہے. یہ میں بیوی کے اوپر اس طرح کی کوئی میں نہیں کہوں گا کہ بیوی نے اس میں کام نہیں کیا ہے. اس وقت وہ سمجھ رہی ہوگی یا میاں صاحب سمجھ رہے ہوں گے کہ ملک کے مفاد میں ہے یا ان سے کروایا جا رہا ہوگا.
تو بیوی کا ضرور رہا ہے. اس وقت جو پوزیشن ہے، جس وقت ہم افغانستان ہمارا دشمن ہے، ایران ہمارا دشمن ہے، انڈیا اصلی دشمن ہے، ہم کہاں کھڑے نظر آتے ہیں آپ؟ دیکھیں انڈیا کی بات الگ ہے، لیکن میں افغانستان اور ایران کو اپنا دشمن نہیں مانتا. لیکن حالات تو ابھی ہم نے یہ کریٹ کر دیے کہ ہم آئسولیٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے ایران سے بھی تعلقات کشیدہ ہے، افغانستان سے بھی ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ہماری ہیڈ آن جو ہے ان کے ساتھ جنگ بھی شروع ہو چکی تھی، جو گو کے کچھ دنوں کی لیکن تھی. ہم نے جتنی توجہ انڈیا کو دی ہے، اگر اتنی توجہ ہم ایران اور افغانستان کو دیتے تو شاید ہم پہلے سے زیادہ قریب ہوتے اور ہونا بھی چاہیے تھا. کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل ہونا چاہیے تھا. ایران تو ہمارا بھائی ہے، ایران نے تو ہماری ہر طرح سے مدد کی ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ طالبان کی بیوی نے اگر مدد کی ہے تو ایران نے بھی بہت ٹھیک ٹھاک مدد کی ہے. ایران نے بھی مدد بالکل کی ہے، اور میں اس کے لیے حلف اٹھا سکتا ہوں کہ ملا عمر نے یہ خود کہا تھا کہ بھائی ایران کے خلاف آپ لوگ اپنے لوگوں کو کہا تھا آپ باتیں مت کیا کریں. جب ہمیں جی ملا عمر صاحب نے کہ باقی جو ہمارے سپورٹر تھے، باقی سپورٹر کون تھے؟ دو ہی تھے. امریکہ تھا نا، امریکہ ہی دے رہا تھا. امریکہ یہ کہا تو یہ باغ جو انہوں نے ہمیں بنا کے دیا ہوا ہے، پتہ نہیں باغ کتنا بڑا ہوگا، اس نے بڑے ہونا ہے، چھوٹا تو نہیں ہونا ہے جو ہو رہا ہے. تو انہوں نے کی ہے. ایران افغانستان کو میں افریدی صاحب، ذوالفقار علی بھٹو ایک بک لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں جیل کی کال کوٹری میں، اف آئی ایم اسیسینیٹڈ 1977. پڑھی ہے میں. آپ نے ظاہر پڑھی ہے. اس میں وہ ایک پریڈکشن دیتے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں روس گرم پانیوں کی تلاش میں افغانستان آئے گا، اور ہماری گورنمنٹ کو اس وقت یہ نہیں چاہیے کہ اس وقت اس کے پیچھے پیچھے امریکہ آئے گا، ہمیں کسی کو سپورٹ نہیں کرنا. کیونکہ میرا خیال ہے کہ بھٹو صاحب بہت زیرک انسان تھے اور سمجھتے تھے، اور ان کو پہلا